والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاہرا پیر کامل کاملہ رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ آج آپ حضرات نے تراویح میں سورۃ التوبہ کا آخری حصہ اور اس کے بعد سورہ یونس کو مکمل سماعت کیا اور سورہ ہود کا کچھ حصہ سماعت کیا۔ سورۃ التوبہ میں جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو پہلی ہی آیت کریمہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، اور آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو کیسی شانیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، خواتین بھی توجہ اور آپ حضرات بھی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے خریدا ان کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خریدا ان کی جان کو ان کے مال کو جنت کے بدلے۔ یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا انسان اس پر غور کرے کہ اس کے پاس جو جان موجود ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس کے پاس جو مال موجود ہے وہ بھی اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے، سب اللہ نے دیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے مومنین بندوں کو یہ عزت عطا کرتا ہے کہ فرمایا جو میں نے تمہیں استعمال کے لیے دیا ہے نا، جان مال جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں سب اللہ کا ہے، لیکن میں نے تمہیں استعمال کے لیے جو دی ہے نا، اگر یہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے اور مجھے پھر لوٹا دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت بھی عطا کر دوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسکرا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور سے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مومن کی شان بھی بڑی نرالی ہے۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا وہ ہر حال میں فائدے میں، جو ایمان والا ہے نا ہر حال میں فائدے میں۔ فرمایا اگر اس سے کوئی کانٹا چبھے، معمولی تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے بھی اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، سب اللہ رب العالمین کی ملکیت میں، سب اسی کے حکم سے، سب کا خالق وہی، مالک وہی، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس نے جس کو جو چاہا جتنا چاہا دیا، اب دینے کے بعد ہے سب اس کا، وہ دے رہا ہے اور پھر آفر بھی دے رہا ہے
کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے کیا تم یہ پھر مجھے لوٹانا چاہتے ہو؟ کتنی محبت ہے اس رب کی. کیا تم مجھ سے سودا کرتے ہو؟ اور فرمایا سنو اس کے بدلے یہ ہوگا کہ تم اگر اپنی جان اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو گے. اب جان کے اندر علماء نے لکھا صرف میدان جہاد میں جا کر گردن کٹانا مقصد نہیں. ابھی جیسا کہ ہم تراویح کے بعد موجود ہیں تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو رہی ہے، یا 20 رکعت کسی نے پڑھی تو تھوڑی تھکاوٹ ہوئی، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے تو تھوڑا جسم تھکا، تو فرمایا یہ بھی جان اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے. یہ بھی جان، صحت بھی، جتنی نعمتیں فرمایا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے. اب آپ پیٹرول استعمال کر کے مسجد پہنچے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی گارڈن سے آ رہا ہے، کوئی دور دراز سے یہاں مسجد میں آ رہا ہے، کوئی شاہ فیصل سے بھی تراویح میں روز آ رہا ہے، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. اب اس کا جتنا پیٹرول استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ ہی میں مال خرچ کرنا ہوا. آپ کسی عالم دین کو محفل کے لیے لے کر جاتے ہیں اپنی گاڑی کے اندر، کسی کو نماز کے لیے لے کر آتے ہیں اپنی گاڑی کے اندر، کسی بھی نیک کام کے اندر اگر آپ کی سواری استعمال ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں آپ کا مال خرچ کرنا ہوا. تو فرمایا حبیب آپ یہ میرے بندوں سے یہ ارشاد فرما دیں کہ دیا میں نے ہی ہے سب کچھ، اس کے بعد بھی میں سودا کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے تمہیں استعمال کے لیے دیا ہے اگر یہ پھر تم میری راہ میں خرچ کرو گے اور پھر میری طرف لوٹاؤ گے تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت بھی عطا فرما دوں گا. اور یہ بھی یاد رکھیں صرف جنت کی بات نہیں ہے، جنت تو جنت ہے، فرمایا دنیا کے اندر بھی ہوگا یہ کہ تم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ 700 روپے تمہیں پھر عطا فرما دے گا، 700 گنا پھر بھی لوٹائے گا. اور صوفیہ کو اگر آپ پڑھیں، اللہ اکبر، صوفیہ کو نہیں پڑھتا بندہ تو پھر اس کا علم ادھورا ہے. شریعت کے ساتھ طریقت کو جوڑ کے چلے تو بندے کو اندر سے روحانیت ملتی ہے. صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے انسان جب تک توفیق نہ ہو تو نیکی کر ہی نہیں سکتا. وما توفیقی الا باللہ. جس کو اللہ توفیق دے گا اور جتنی دے گا وہ اتنی نیکی کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا تم اس پر غور کرو کہ ہیں تو اللہ کے اربوں بندے، بے شمار بندے، سب اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتے، کچھ دیتے ہیں، اور جب جان کی بات آتی ہے تو وہ تو آٹے میں نمک کے برابر رہ جاتے ہیں، جو گردن بھی کٹا دیتے ہیں. ہر وقت حاضر ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم، جو دین، میری گردن بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا گھر بھی حاضر، میرا کاروبار بھی حاضر. یہ چند لوگ ہوتے ہیں. تو صوفیہ یہاں بڑی کمال کی بات کرتے ہیں. فرمایا کہ انسان میں اپنی طاقت ہوتی تو سب انسان یہ کام کر لیتے، لیکن جسے توفیق ملی کام اس نے کیا. تو کہا تم غور تو کرو اللہ کی مہربانیوں پر کہ ہر ایک کو توفیق نہیں دی، توفیق چند چنے ہوئے بندوں کو دی. تو توفیق دینے والا بھی اللہ، دل میں نیکی کا جذبہ لانے والا بھی اللہ، اور پھر سامنے دین کا کوئی کام ہمارے لیے آیا یہ بھی نعمت دینے والا اللہ. دین تو بے نیاز ہے نا، جس سے چاہتا کام لے لیتا. آپ کو اور مجھے چن لیا دین نے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سرداران قریش دین کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا، اور حبشہ سے حضرت بلال کو چن لیا، فارس سے حضرت سلمان کو چن لیا. تو دین بے نیاز ہے. تو کہا ایک تو اللہ نے توفیق دی، اور پھر جو اللہ کا دین ہے وہ سب کو چھوڑ کر تمہیں چنتا ہے کہ تم میری خدمت کر لو. تو یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے راستے بھی بنتے ہیں، توفیق بھی وہی دیتا ہے، مال بھی اسی نے دیا، پھر مال خرچ کرنے کا موقع بھی اسی نے دیا، اور اس کے بعد بھی فرماتے ہیں میں تم سے سودا کرتا ہوں جنت بھی مجھ سے لے لو. تو فرمایا انسان کا ہے کیا؟ صوفیہ کہتے ہیں انسان کا اپنا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. یہ اللہ کی بارگاہ سے چنا جاتا ہے بندہ جس پر رب کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو، اپنی جان کو ہر وقت حاضر کر دیتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس لیے صوفیہ نے بات کی کہ بالفرض
اگر کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کر رہا ہے تو وہ کہیں تکبر میں نہ آ جائے، کہیں وہ دین کو معاذ اللہ محتاج سمجھنا نہ شروع کر دے، دینداروں کو معاذ اللہ کہیں محتاج سمجھنا شروع نہ کر دے۔ فرمایا وہ اس پر نظر رکھے کہ مالک ایک تو نے مجھے مالدار بنایا، تو نے توفیق دی، اور پھر دین کا کام بھی مجھ سے ہوا، یہ بھی تیری بارگاہ سے انعام ہے، اور اللہ میری کیا اوقات ہے، میری کوئی اوقات نہیں، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے چنا ہے، اور چننے کے بعد سودا بھی مجھ سے ہی کر رہا ہے، اور پھر میرے لیے جنت بھی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جان، اپنا مال سب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو خرچ کرتا ہے اس کو بے شمار برکتیں اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ ہم حضرت عثمان غنی کا خزانہ تو مانگتے ہیں، ہمارے استاد صاحب سے ایک مرتبہ بات ہوئی تھی تو وہاں پر بھی یہ بات ذکر ہوئی کہ یا اللہ حضرت عثمان غنی کا خزانہ دے، سب بولتے ہیں آمین۔ فرمایا ضرور مانگیں لیکن ان کے جیسی سخاوت بھی مانگو، ورنہ پھر یہ مال انسان کے لیے وبال جاں بن جاتا ہے۔ فرمایا جو سخی ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ پھر میں اس سے جنت کا سودا کرتا ہوں۔ مشہور آیت کریمہ، اللہ اکبر، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو انسان کو سب سے بڑی نعمت دلوا دیتی ہے، اور ایک امتی کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ اس کے نبی کا قرب ہوتا ہے، وہ اس کے نبی کا قرب ہوتا ہے۔ فرمائے جو یہ آیت کریمہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، جو یہ آیت کریمہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اگر یہ آیت کریمہ کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو عین ممکن ہے اسے خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو جتنی بہنیں مائیں سن رہی ہیں، جتنے لائیو سن رہے ہیں، جتنے آپ حضرات ہیں، یہ سورۃ التوبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے، آپ اس آیت کریمہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر لیں اور اس کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ نظر مصطفیٰ نصیب ہوگی تو بیڑا پار ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اپنی امت سے محبت ہے اس کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لائے۔ حضور کی آمد کا ذکر، لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں موجود ہے حضور کی آمد۔ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا ذکر کرنا، تشریف آوری کو بیان کرنا، میلاد کا یہ مطلب ہے۔ تو لوگ جذبات میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں حضور کی تشریف آوری کو رب العالمین نے ذکر کیا، اور حضور کے آنے کو ذکر کرنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لائے۔ ان کی محبت امت سے یہ ہے، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے محبوب پر گراں گزرتا ہے۔ امتی رنجیدہ ہو، قلب مصطفیٰ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے محبوب پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہیں۔ کس چیز کے لیے حریص ہیں؟ کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ اس چیز کے لیے ہمارے محبوب حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے ہمارے محبوب رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے دو نام ہیں، رؤوف اور رحیم۔
یہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین رؤوف اور رحیم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف اور رحیم بنایا۔ فرمایا انتہائی مہربان اور انتہائی شفقت کرنے والے ہمارے محبوب ہیں۔ اب اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کو دیکھیں تو یہ 10 منٹ کے اندر تو بات نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام نے ہزاروں صفحات اس پر لکھ دیے کہ حضور اپنی امت سے پیار کتنا کرتے ہیں، حضور اپنی امت سے محبت کتنا کرتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ حضور نے کسی حال میں کسی وقت اپنے امتی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ باتیں اگر ہمارے دل پر اثر کر جائیں نا تو پھر حضور کی خاطر انسان اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے پارٹس آف باڈی، جسم کے اعضاء دو بھی بنائے، آنکھیں 2 بنائی ہیں، کان 2 بنائے ہیں، ہاتھ 2 بنائے ہیں، پاؤں 2 بنائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا لیکن سینے میں دل ایک ہے۔ توجہ رکھنا، سینے میں دل 2 دل نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے ایک دل ہے کہ یہ دل ہے ہی مصطفیٰ سے محبت کرنے کے لیے۔ فرمایا 2 دل ہوتے تو وہ منافقت ہوتی، 2 دل ہوتے تو وہ منافقت ہوتی۔ رب نے سینے میں رکھا ایک دل ہے۔ فرمایا دل لگانا ہے تو مصطفیٰ کریم سے لگانا ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ کے محبوب سے کرنی ہے، اور ٹوٹ کے پیار کرنا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حضور نے کسی موڑ پر، کسی معاملے میں اپنے امتی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ امتی وہ ہے جو اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ کے محبوب کو بھول جاتا ہے۔ محبوب وہ ہے جو ہر وقت اسے یاد رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں حضور، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پر امت کے لیے دعا ہے، رب ہب لی امتی۔ اندازہ لگائیں، اے اللہ میری امت، میری امت۔ پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتی ہیں، اللہ کے محبوب رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت اور اپنی امت کے لیے دعاؤں میں بسر فرماتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے قدم مبارک پر سوجن بوسہ لینے کے لیے حاضر ہو جاتی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم اپنے والدین کو، اپنے پیر و مرشد کو، اپنے استاد کو دعا کا کہتے ہیں، وہ 2 جملوں میں ہمیں دعا مکمل کر دیتے ہیں۔ ان کے 2 جملے بھی کافی ہیں، ماں کی دعا کے 2 جملے بھی بہت ہیں۔ سمجھانا یہ ہے کہ جو بھی رشتہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے دعا کا کہتے ہیں تو وہ 2 جملوں میں دعا مکمل کرتا ہے۔ میرے آقا وہ ہیں اللہ اکبر جو پوری رات اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ اور آپ نے کل ہی یہ آیت کریمہ سنی نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں آپ کی امت کو عذاب دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اللہ کے محبوب اپنی قبر انور میں جب نامہ اعمال امتی کے دیکھتے ہیں تو نیکیاں دیکھتے ہیں تو حضور خوش ہو جاتے ہیں، اور امتی کی بدعمالیہ حضور جب ملاحظہ کرتے ہیں تو آج بھی قبر انور میں رسول اللہ امتی کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ۔ پھر وقت کم ہے اسی لیے میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پل صراط کو دیکھا، بال سے زیادہ باریک، بال کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور یوں نیچائی میں بنا ہوا ہے پل صراط۔ حضور نے جب دیکھا سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رب العالمین سب جانتا ہے، محبوب کا مقام بتانا ہے۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو روتے کیوں ہیں۔
حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبریل مجھے میری امت یاد آ گئی، میری امت یہ پل صراط پار کیسے کرے گی؟ پل صراط جب تک کوئی پار نہیں کرے گا جنت میں نہیں جا سکتا، پل صراط پار کر کے جنت میں جنتی پہنچے گا کوئی بھی ہو۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی امت کو پل صراط پار کروانے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دوں گا۔ اب دیکھیں، ایک تو حضور کا یہ پیار، اب جبریل امین کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں کی منڈیر سے چھوڑا تھا نا، تو ابھی کنویں کی منڈیر سے چھوڑا تھا، نیچے نہیں آئے تھے کہ جبریل نے سدرہ سے پہنچ کر وہاں کنویں میں حضرت یوسف کو پر پہ روکا تھا۔ وہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب جبریل امین نے یہ کہہ دیا کہ حضور میں حاضر ہوں، بات مکمل ہو گئی نا؟ جبریل امین ہے، فرشتوں میں رسول ہے، سب سے بڑا درجہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے ماں اپنے اکلوتے بچے کو کسی کے سپرد نہیں کرتی نا، ایسے حضور نے بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا۔ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں، تو میرا آقا نے کیا فرمایا؟ میزان پر آ جانا، اپنے امتی کے نامہ اعمال کے وزن کو بڑھا رہا ہوں گا۔ عرض کی حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں آؤں؟ فرمایا تم حوض کوثر پر آ جانا، اپنے امتی کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ عرض کی حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں آؤں؟ فرمایا پل صراط پر آ جانا، اپنی امت کے لیے دعا کر کے انہیں پل صراط پار کروا رہا ہوں۔ عرض کی حضور اگر وہاں نہ پاؤں، فرمایا نہیں، تینوں جگہوں میں تمہیں ایک جگہ پہ مل جاؤں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، جب جبریل موجود ہیں بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، حضور نے اس وقت بھی حضرت جبریل کے سپرد اپنی امت کو نہیں چھوڑا۔ پل صراط کے سرانے مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے، جیسے ہی امتی حضور کا پل صراط پہ قدم رکھے گا، رب العالمین کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کے لب مبارک جنبش کریں گے، دست انور اٹھیں گے، رب سلم رب سلم، اے اللہ میرے امتی کو سلامتی رکھ، اے اللہ میرے امتی کو سلامتی عطا کر۔ فرمایا دعائے مصطفیٰ ہوگی، امتی پل صراط تیزی کے ساتھ پار کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ رضا پل سے اب، کوئی پوچھے چلنا مشکل ہے، وجد کیسے ہوگا؟ وجد کا معنی تو ہوتا ہے جھومنا، جھومیں گے کیسے پل صراط پر؟ چلنا مشکل ہے تو جھومنا کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے جو اپنی طاقت پہ چلے گا اس کے لیے مشکل ہے، جس کے لیے مصطفیٰ کی دعا ہوگی وہ تو جھومتا ہوا پل صراط پار کر جائے گا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہے رب سلم صدائے محمد۔ اب تصور میں تو جائیں، حضور کبھی حوض کوثر پر دوڑ رہے ہیں، تصور میں تو جائیں۔ آج ہم نے کیا حضور سے پیار کیا، آج اس امت نے حضور سے کیا محبت کی، آج ہم نے اپنے نبی کے لیے کیا کام کیا۔ حضور کے دین کی بات آتی ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی بات آتی ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، باقی ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پل صراط پر دوڑ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حوض کوثر کے پاس جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میزان کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں میرا امتی مشکل میں ہے میں اللہ کی عطا سے اس کی مشکل کو حل کر دوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر انور میں تشریف لے جا رہے ہیں، صحابی رسول حضرت قسم، قوف سا اور میم، وہ سب سے آخر میں حضور کی قبر انور سے باہر آئے۔ حضرت قسم کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر انور میں دیکھا کہ حضور کے ہونٹ مبارک، لب مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے کان قریب کیے تو اس وقت بھی میرا آقا اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اسی کو میرے امام نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ بس میرا وقت مکمل، میں یہ آپ سے بات عرض کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی بات کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں حضور نے کتنا اپنی امت سے پیار کیا۔ آپ نے سورہ مائدہ کے آخر میں یہ سنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے آخر میں یہ کہہ دیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ میری امت ضرور ہے لیکن بندے تیرے ہیں، تیری مرضی ہے تجھے عذاب دینا ہے تو دے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں کہا،
حضور نے کہا یا اللہ میری امت سے عذاب کو پھیر دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر مارتے تھے نا تو پہاڑوں کے فرشتے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ حکم دیں ابھی 2 پہاڑوں کو ملا کر انہیں کچل دیں۔ تو حضور فرماتے نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کی پشتوں میں وہ ہے جو میرا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے محبوب اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے، واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ جنت اللہ نے بنائی ایسی ہے، یہ تو میرے آقا ہی ہیں جو معراج کی رات جنت و جنت رب کا دیدار کر کے بھی امت کی خاطر واپس لوٹ آئے۔ اگر حضور نہ آتے پھر اللہ کی بارگاہ میں رہتے، لیکن حضور اپنی امت کے لیے پھر لوٹ کر آئے کہ میں میرے رب تنہا نہیں اپنی امت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ میرا آقا فرماتے جب تک میرے ایک ایک امتی جنت میں نہیں داخل ہوگا میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر گناہ گار کو جہنم میں داخل کر دیا جائے اور جب انہیں جہنم سے نکلنے کا دل ہوگا، رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا نا، تو پھر فرشتہ ان کے پاس پہنچے گا کہ تمہیں جہنم سے نکلنا ہے؟ کہاں نکلنا ہے؟ بہت تکلیف ہے۔ تو کیا حضور کا نام لو، اللہ کے محبوب کا نام لو۔ جیسے ہی جہنمی حضور کا نام لیں گے رب فرمائے گا میرے محبوب کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہا مولا جہنم سے نکلنے کے لیے۔ فرمایا مجھے اس نام کی قسم ہے میں نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا۔ فرمایا ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں۔ بتاؤ نا قبر میں جب ہم پہنچیں گے کوئی ساتھ آئے گا؟ بولیں ہمارے والد رشتہ دار کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ساتھ گئے؟ کوئی جا بھی نہیں سکتا، نہ جانا اجازت ہے، اکیلے ہی ہے نا۔ ابھی ہمارا انتقال ہے۔ کل گجرات کے اندر ایک مدرسے کے ناظم جوان 28-30 سال کی عمر ہوگی اس کے، آپ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے دل بیٹھ گیا، کیسی شاندار موت۔ لیکن کہنا یہ کہ جوان بھی بندہ مر جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ ابھی ہم بہت بڑے ہوں گے، ابھی بچوں کی شادیاں بھی دیکھیں گے ہم؟ لمحے کا نہیں پتہ، دل کب بیٹھ جائے کسی کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ ابھی آج ہمارا انتقال ہو جائے، ہو تو سکتا ہے نا، فجر تک بھی لوگ انتظار نہیں کریں گے، بہت مشکل کریں گے فجر کرنے میں، اور ہمیں 4 سے 6 گھنٹے بعد قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ایک رات بھی نہ آپ کے پاس گارنٹی ہے نہ میرے پاس۔ بھلے ہم نے گھر بہت اچھا بنایا ہے، ہم نے اپنا بنگلہ بہت اچھا بنا، ہم نے اپنا بیڈ روم بہترین بنایا، اوکے، لیکن اس بیڈ روم میں اور اس بستر پر ایک رات بھی ہم سو پائیں یہ گارنٹی نہیں ہے۔ بھلے اے سی بہت اچھا لگا ہے، لیکن ہم آج تو سو کر آئے، اب جا کے بستر پر سو پائیں گے یہ نہیں پتا، کیونکہ یہاں دل بیٹھ جائے، یہاں انتقال ہو جائے تو پھر ہمیں تو میت کے لیے لے کے جائیں گے نا، ہمیں تو غسل دینے کے لیے لے کے جائیں گے، کوئی بستر پہ تھوڑی سلائے گا ہمیں۔ بستر سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مردہ ہے، اس کے لیے کوئی گھر خالی کرو، اس کے لیے سامان ہٹاؤ، اور یار یہاں غسل دینا چاہیے تاکہ پانی کی وجہ سے ہمارا فرنیچر خراب نہ ہو۔ واہ واہ، یہ اولاد ہے کہ جس باپ نے خون پسینے سے سب کچھ بنایا اولاد کے لیے کہ اگر اس کے غسل کی وجہ سے میرے گھر میں پانی آ گیا تو یہ فرنیچر خراب ہو جائے گا، لہذا باپ کو غسل باہر صحن میں دے دو۔ کتنی اولادوں کو تو یہ دیکھا، افسوس ہے کہ وہاں پر عیدی میں غسل دلوا دیا۔ میں نے کہا واہ واہ، باپ کا دنیا میں تو کوئی حق ادا نہ کیا، آخر میں غسل بھی تو نے عیدی سے ہی دلوا دیا۔ بے شمار ایسے واقعات۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، کوئی انسان کے پاس طاقت ہی نہ ہو، وہ الگ بات ہے، ورنہ سگے ماں باپ کو غسل بھی عیدی میں دلوا دیا، سرد خانے میں وہیں رکھا ہوا ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں زندگی کا بھروسہ نہیں، ابھی ہم مر جائیں، کل مر جائیں، مرنا تو ہے نا، 25 سال بعد مر جائیں، 25 دن بعد مر جائیں، 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد، 8 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد قبر میں سب چھوڑ کر ہمیں چلے گئے۔ اب سب سے پہلے کون آئیں گے؟ حضور کو آنا ہے، سب سے پہلے میرا آقا تشریف لائیں گے، اور پھر حضور اپنے امتی کو فرماتے کہ میرے امتی، تجھے تیرے ماں باپ نے، تیرے گھر والوں نے چھوڑا ہے نا، میں مصطفیٰ آج بھی قبر میں تیرے ساتھ موجود ہوں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ دل لگانا ہے تو حضور سے لگانا ہے۔ ہر رشتہ بعد میں ہے، ہر رشتہ بہت دور ہے، سب سے پہلے میرے لیے میرے آقا ہیں، انہی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، انہی کی شفاعت سے جنت میں جاؤں گا۔ قیامت کے دن انبیاء بھی جب یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اس وقت میرے آقا سے فرمائیں گے انا لہا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، اور پھر میرے آقا
رب العالمین جلال پر اللہ کے عرش کے نیچے حضور سجدہ ریز ہوں گے. اور پتہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت کی جب بات پڑھتے ہیں تو شرمندگی سے ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے. ہم حضور کی خاطر کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ حضور کے دین کے لیے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار قیامت کے دن اپنی دستار اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں اتار دیں گے. کسی کو منانا ہوتا ہے تو انسان امام اس کے قدموں میں رکھتا ہے نا. سرکار اپنی امت کی خاطر دستار بھی اتار دیں گے. کیفیت کیسی ہوگی حضور پر؟ اب رب العالمین جلال پر ہے. قیامت کا دن ہے. قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کا دن ہے. لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے, پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہے ہوں گے, کوئی قدموں تک, کوئی ناف تک, کوئی منہ تک, حالت خراب ہوگی سب کی. انبیاء کے پاس جب پہنچیں گے وہ بھی خاموش ہوں گے کہ آج ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین ہے جلال, میرے آقا کیا کریں گے؟ فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. جیسے ہی حضور سجدہ ریز ہوں گے, رب فرمائے گا ارفع راسک, محبوب سر اٹھا لے, سل مصطفیٰ مانگ توتا تجھے دیا جائے گا, اشفع شفاعت کر تو شفاع تیری شفاعت قبول کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ پوری امت کو جنت میں داخل نہ کرا دوں. اور جو قرآن کی آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سورۃ طٰہٰ میں, کہ حبیب ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا, حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا رب میری پوری امت کو بخش نہ دے. یہ حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. اور آج امتی انگوٹھا چومنے میں جھگڑے کرتا ہے, آج امتی نبی پاک پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں جھگڑے کرتا ہے, آج حضور کے جشن کی خاطر لائٹیں لگانے میں امتی جھگڑے کرتا ہے, آج حضور کے گستاخ کو یا گستاخ کی حمایت کرنے والے کو آج امتی اچھی نظر سے دیکھتا ہے. نہیں نہیں, ہمارا رشتہ حضور سے, ہم سب کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے بعد. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آدھا گھنٹہ اور 2 منٹ تقریباً اوپر ہو گئے, بس بات میری مکمل. خواتین کے لیے, آپ کے لیے, میرا اپنے لیے, لائیو دیکھنے والوں کے لیے, سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ حضور کی بات آ جائے نا بات ختم ہے. اور چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن جب میرے آقا کی بات آ جائے, جب نبی کی بات آ جائے نا, مومن کا عمل یہ کہ پھر بات ختم ہے. اور ہر رشتہ بعد میں ہے, سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارے آقا ہیں. حضور کی خاطر کوئی کچھ بھی مانگے نا اور حضور کی بات آ جائے, خدا کی قسم سب کچھ دینے کے بعد بھی سودا سستا ہی ہے. ہمارا ہے کیا؟ سب کچھ ہے ہی ان کا, انہی کے در سے ہم چلتے ہیں. اور جب حضور کی ناموس کی بات ہو, حضور کے دین کی بات ہو, اپنے آپ کو بھی ہمیشہ صف اول میں رکھیں, اپنے بچوں کو بھی صف اول میں رکھیں, اپنے مال کو بھی, اپنے گھر کو بھی, ہر چیز کو صف اول میں رکھیں. سنیں, حضور کی خاطر جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو مالک پھر اس کا احسان نہیں رکھتے, اسے اور بڑھ کر عطا فرما دیتے ہیں. بات میں ختم کر رہا ہوں, ایک ہی بات یہاں پر عرض کروں. حضرت عمر بن اخطب صحابی رسول ہیں, حضور پانی پی رہے ہیں, اس پانی کے اندر تنکا موجود تھا. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ یہ پانی نہ پیے, اس میں تنکا موجود ہے. صرف حضور کے لیے پانی سے تنکا نکالا, سرکار نے انہیں دعا دی, اللہم کسہ جمالا, اللہم جمل جمالا, اللہ اس کو اور سونا کر دے, اور خوبصورت کر دے. فرمایا حضور کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ 100 سال ہو گئے, ایک بال سفید نہیں ہوا, ایک دانت نہیں ٹوٹا. تو جو حضور کے لیے تنکا نکال دے پانی سے تو سرکار اس کو دعا دیتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنے مال کو, اپنی گاڑی کو, اپنے بچوں کو, ہر چیز کو حضور کے لیے آگے بڑھائے گا, تو کیا حضور نہیں دیکھ رہے؟ سب کچھ انہی کا ہے, انہی کے کرم سے ملتا ہے. حضور کی بات آ جائے بات ختم ہے. سرکار کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے. سرکار کی خاطر جب بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم سب سے صف اول میں نبی پاک کی خاطر کھڑے رہیں گے. انہیں جانا, انہیں مانا,
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انشاءاللہ پھر قبر میں بھی حضور تشریف لائیں گے تو جنت ہی جنت ہوگی۔ بس حضور سے دل لگا لو تاکہ موت میں بھی مسئلہ نہ ہو۔ ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے محبت اپنی جگہ، دل حضور سے لگانا ہے تاکہ جب ملک الموت آئیں تو ہمیں گھبراہٹ نہ ہو، ہم انہیں کہتے ہیں ہاں نا آپ ہی کا تو ہم انتظار کر رہے تھے، روح نکالو گے تو پھر دیدار مصطفیٰ اور قدمین مصطفیٰ تک پہنچیں گے نا۔ اور پھر جب حضور کی خاطر زندگی بسر ہوگی اور رسول اللہ کی عزت کی خاطر، حضور کی ختم نبوت کی خاطر، آقا کی محبت میں جب انسان نے ہر کام کیا ہوگا تو پھر قبر میں جب حضور آئیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ایسی زندگی بسر کرنی ہے انشاءاللہ، اتنا حضور کو راضی کرنا ہے، اتنا حضور کا دل خوش کرنا ہے، اور اتنا حضور کے لیے کام کرنا ہے کہ جب ہم نظریں جھکا کر قبر کے اندر موجود ہوں اس وقت میرا آقا فرما دیں کہ آج تو دیدار کا وقت ہے، آنکھ اٹھا کر دیکھ لے میں تجھ سے راضی ہو چکا۔ اور جب فرشتے پوچھنے لگے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اتنا ہم نے پیارا کام کیا ہو نا دین کا کہ میرا آقا اس وقت فرما دے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو آج میں کون ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ میرا غلام اور میرا عاشق ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت